باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم میں حصہ جیم حفظ و ترجمہ پڑھیں گے۔ حفظ و ترجمے میں پیارے بچوں آپ نے دعائیں یاد کرنی ہیں جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، وہ آپ نے یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کے بعد آ جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے کلمات سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو یہ سارے کلمات آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، پڑھنا بھی ہے، اور ان کے ترجمے بھی سمجھنے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کو اور مزید اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، اس کا حاصلات تعلم یہ ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سبق میں شامل دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ حفظ کر سکیں اور ان کے معنی و مفہوم کو یاد کر سکیں۔ مسنون کلمات مع مفہوم یاد کر کے روزمرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا سکیں۔ سبق میں شامل دعاؤں کو اپنی روزمرہ کی زندگی بالخصوص نماز میں پڑھ سکیں، اور سبق میں دیے گئے اسماء حسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام معنی پڑھ سکیں۔ تو آئیے ہم اپنے اس سبق کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اس کے ترجمے پر غور کرتے ہیں اور اس کو اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کا معمول بھی بناتے ہیں۔ پہلی آپ کو دعا جو آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ رحمت اور مغفرت کی دعا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت یعنی کہ 286 نمبر ہے اس کا، اور اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رحمت و مغفرت کی دعا مانگنا سکھائی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ پڑھیے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ نے دیکھا اس میں کتنے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، جس کا اس کا ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا، اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا کارساز ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، یعنی کہ مدد فرما۔ اب آتے ہیں دوسری دعا کی طرف جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پیارے بچوں، اگر آپ اپنے سبق کو یاد کرنے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو سبق بہت جلدی یاد ہوگا، اور اس کے علاوہ تقریر کرنے سے پہلے اور بھی بہت سارے جو آپ کے کام ہیں وہ اس دعا کو پڑھنے سے آسان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ نے ضرور یاد کرنی ہے۔ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد مانگی تھی، اور دعا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک ہے۔ یہ رب اشرح لی صدری، میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے۔
اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے یہ کتنی پیاری دعا ہے، آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اور پڑھائی پڑھنے سے پہلے یاد کرنے سے پہلے اس کو آپ نے ضرور پڑھ کر پھر آپ نے اپنا کام شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر دعا کریں کہ علم کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور مشکل کام کو آسان بنا دے، اور ہمیں زبان و قلم پر قدرت عطا فرما دے۔ اب ہم پڑھیں گے دشمن پر غلبہ پانے کی دعا۔ یہ دعا پیارے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا آگ میں ڈالے جانے کے وقت مانگی، یعنی کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جب بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تو اس سے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تو یہ دعا ہے سورۃ آل عمران میں، آیت نمبر ہے اس کا 173۔ دعا چھوٹی سی ہے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اور مسلسل اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ دعا دشمن کے ظلم اور خوف کے موقع پر پڑھنے کے لیے سکھائی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کے مقابلے میں میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے یہ چھوٹی سی دعا ضرور یاد کر لیں گے۔ اب آتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی طرف۔ یہ دعا بھی بہت مشکلات سے بچاتی ہے، اور اس دعا کو یاد کرنے سے بہت بڑے بڑے مسئلے لوگوں کے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ دعا پیارے بچوں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے انہیں ساحل پر زندہ سلامت اگل دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اس کو۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، اور سب سے بڑا فریاد رس صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو سچے دل سے پکارا جائے۔ تو جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر کتنی ہی تاریکی ہو، کہیں بھی ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح راستہ اور روشنی ضرور دکھاتا ہے۔ اب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے کلمات کی طرف۔ تو پیارے بچوں، یہ صحیح مسلم میں ہے اور یہ چھوٹے سے ہیں، لیکن اس دعا کی بہت بڑی خصوصیت ہے جو کہ ہم آگے چل کر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلے آپ ہمارے ساتھ یہ کلمات پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کے لکھنے کی روشنائی کے برابر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا یا کرتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نماز فجر کے بعد صبح سویرے باہر تشریف لے گئے
تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مصلی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم دن چڑھے واپس گھر تشریف لائے تو تب بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم نے انہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے پایا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ابھی تک مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہو، میں نے تمہارے ہاں سے جانے کے بعد 3 مرتبہ 4 کلمات پڑھے ہیں، اگر ان کلمات کا وزن تمہارے پڑھے ہوئے کلمات کے ساتھ کیا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم نے درج بالا کلمات پڑھے، اسماء حسنہ، اسماء حسنہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف۔ تو پیارے بچوں، آپ نے نہ صرف ناموں کو یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ان کے معانی بھی یاد رکھنے ہیں۔ پہلا نام جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے الباعث۔ الباعث اٹھانے والا، موت کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والا۔ الشہید حاضر و ناظر، جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ الحق سچا، جس کی ذات اور وجود اصلاً حق ہے۔ الوکیل بڑا کارساز۔ القوی بڑی قوت والا۔ المتین بہت مضبوط و مستحکم۔ الولی سرپرست و مددگار۔ الحمید قابل تعریف۔ المحصی سب مخلوق کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا۔ المبدئ پہلی بار پیدا کرنے والا۔ المعید دوبارہ پیدا کرنے والا۔ المحیی زندگی بخشنے والا۔ 12 تقریباً اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ یہاں پر موجود ہیں، اور آپ نے ان کو الفاظ کو عربی اور معنی دونوں کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ اب آتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کی طرف، جس میں ہے کہ چارٹ پر قرآنی دعاؤں کی خطاطی کریں، ترجمہ خوش خط لکھیں اور جماعت میں آویزاں کریں۔ اپنے گھر والوں کو مذکورہ دعائیں سنائیں اور انہیں روزمرہ زندگی میں پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ اسماء حسنہ کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو سبق میں شامل قرآنی دعاؤں اور کلمات طیبات کے فضائل بتائیں۔ طلبہ کو مذکورہ دعائیں اور چھٹا کلمہ درست تلفظ اور تجوید کے قواعد کے مطابق زبانی یاد کروائیں۔ طلبہ کو قرآنی دعائیں، کلمات طیبات اور اسماء حسنہ یاد کروانے کے ساتھ ساتھ ان کے مفاہیم بھی سمجھائیے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس حصہ جیم حفظ و ترجمہ میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے قرآنی دعاؤں کو پڑھا۔ اب آپ نے اس کو نہ صرف یاد کرنا ہے، اس کے ترجموں کو بھی یاد کر کے سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بھی یاد کرنے ہیں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں یہ ساری باتیں آپ اپنے چھوٹے بچوں، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔